www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الرحیم ہمارے ہاں ہر اتوار کو پیر کی شب میں معمول ہوتا ہے، یہ اجتماع بیٹھتے ہیں اور کچھ درس حدیث ہوتا ہے، اور اس سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہی ہمارے یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کچھ تھوڑا سا ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھتے ہیں، جس سے مشائخ کی ارواح کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کا مطلب ہے کہ جہر سے نہیں کرتے، کیونکہ جہر سے ذکر جو ہے وہ علماء کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں اجتماعی ذکر بالجہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فتوے کا احترام کرتے تھے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کسی کمرے میں ہو، کسی جگہ ہو تو اجتماعی ذکر ہو سکتا ہے بالجہر، اور انفرادی ذکر بالجہر بھی مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی حلقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر بالجہر مسجد میں نہیں کراتے تھے اجتماعی، تو ذکر قلبی تھوڑا سا 2-4 منٹ کے لیے کرا دیتے تھے، جو دل میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر درس حدیث ہوتا ہے تھوڑا سا مختصر، یہ ہماری ہر ہفتے۔ اس کے علاوہ کچھ معمولات ایسے ہیں جو قرآنی ہیں، جو ہمیں وظیفے بتاتے ہیں علماء، ہمارے اساتذہ یا ہمارے شیوخ اور پیر بتاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب پیروں کے پیر ہیں، سب شیخوں کے شیخ ہیں اور سب کے سردار ہیں، انہوں نے کچھ وظیفے بتائے ہیں، وہ ہم اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی بتاتے تھے سب کو، تو وہ ہم بتاتے رہتے ہیں۔ ان کو آپ عمل کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا کسی پیر سے تعلق بھی ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس سے کسی پیر کو، کسی استاد کو یہ انکار نہیں ہوگا، بلکہ سبھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے آسان سا جو آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینی چاہیے صبح کو، فجر سے پہلے پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اب یہ قرآن کا وظیفہ ہے، آج سے 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور بہت مؤثر ہے، اور اس دور میں اور جو بھی دور آگے کو آنا ہے یہ اور زیادہ ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جتنے حالات خراب ہیں آپ کے علم میں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل حق کے لیے زیادہ خطرناک حالات ہو رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھ لیا کریں، 26ویں پارے میں ہے، اس کے بھی بہت فوائد ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد عما یتساءلون پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح ہمارے یہاں ختم خواجگان بھی ہوتا ہے، آپ سنتے ہوں گے امام صاحب، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، یہ بھی کر لینا چاہیے، یہ گھروں میں بھی کر لینا چاہیے، کبھی کبھی بیٹھ کر سب مل کے کر لیا کریں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ مزمل پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اب کسی پر فاقہ نہ آئے، اس کی ضمانت دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ بھی نہیں دے سکتا، خود اپنے بارے میں بھی نہیں دے سکتا کہ مجھ پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے راز بتایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس پہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو ایک تو یہ عادت بنا لیں ہمیشہ کی کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں، اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی پڑھ لیا کریں۔ سورہ مزمل قرضوں سے بچاتی ہے، قرضہ ہو تو اترنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ 2 عمل ہمیشہ کرتے رہیں، اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کا پسندیدہ محبوب عمل ہے یہ سب کا۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لیا کریں، اور سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں یہ پڑھ لیا کریں۔ ان صورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تو قبر ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو کام ہی کوئی نہیں آتا، کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، تو یہی چیزیں ساتھ دے سکتی ہیں۔ تو یہ بھی عادت بنا لیں کہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے یہ سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ اگر فرشتہ عذاب کے لیے آیا بھی
اور اللہ کی اس کی پر گناہوں کی وجہ سے گرفت ہو رہی ہے، تو یہ فرشتے اور اس کے درمیان آ کے کھڑی ہو جائے گی، روکتی گی۔ وہ دائیں سے آئے گا دائیں طرف آ جائے گی، بائیں سے آئے گا بائیں طرف آ جائے گی۔ پھر فرشتہ دور سے ہی سوال کرے گا، قریب نہیں آنے دے گی عذاب کے فرشتے پہ یہ صورت۔ تو کیسا اچھا دوست ہے یہ صورت، تو اس سے دوستی کرنی چاہیے اور پکی دوستی کرو ہمیشہ، سمجھ گئے؟ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جیسے پرندہ اپنے اندر چھپا لیتا ہے، ایسے ہی اسے اندر چھپا لے گی عذاب سے بچانے کے لیے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر آخرت میں جب پوچھ گچھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ جب گرفت فرمائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ صورت آ جائے گی اور کہے گی کہ یہ اس کو تو میں نے بخشش کروانی ہے، سفارش کرے گی، اور اتنی زوردار سفارش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گی اور اسے بچا کر جنت میں لے جائے گی۔ تو بھائی یہ صورت تو پڑھنی چاہیے سب کو، ہر مسلمان کو۔ کسی کو کیا پتہ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، کس بھی چیز پر پکڑ اللہ تعالیٰ کر لیں یہ بھی نہیں پتہ، تو یہ بھی پڑھا کرو گے۔ اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کریں، 15ویں پارے میں ہے سورہ کہف، انتہائی ضروری ہے۔ ہر دن اس کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ دور کون سا ہے، کیا کہتے ہیں اس دور؟ دجالی دور، فتنے کا دور۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر جمعے کو اس صورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ تو جب بڑے دجال کے فتنے سے بچائیں گے تو چھوٹے موٹے دجالوں سے تو بطریقہ اولا بچائیں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے۔ تو یہ بھی عادت بنا لیں کہ ہر جمعے کو سورہ کہف ضرور پڑھیں، چاہے رات کو ہی پڑھ لیا کریں۔ مغرب ہوتے ہی جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگلے دن سورج غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پکا معمول بنائیں۔ حافظ لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن ناظرہ والوں کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، وہ قرآن پاک دیکھ لیں اور پڑھ لیا کریں، 5-7 منٹ لگتے ہیں مشکل سے۔ یہ معمولات بھائی ضروری ہیں۔ اور اگر کوئی صورت پوری نہیں پڑھ سکتا جمعے کو، تو اس کی شروع کی 10 آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرو۔ ربنا هب لنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہاں 10 آیتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 10 آیتیں پھر یہ روزانہ پڑھنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیں گے۔ تو اس سے فتنے سے بچنے کی ہر ایک، کیونکہ دجال کے فتنے سے آدمی اپنے تقوی یا علم کے زور سے نہیں بچ سکے گا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس کو اللہ نے ایسی ڈھیل دی ہوگی کہ بڑا سے بڑا مومن بھی اس کے سامنے آئے گا، حدیث میں آتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن وہ اس کے سامنے جا کر اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سوچے کوئی کہ میں علم کے زور پر یا فلاں چیز کے زور پر میں اس سے جیت جاؤں گا، یہ نہیں، اللہ نے اسے ڈھیل دی ہے اور وہ ایک آزمائش ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جہاں سنو دجال ہے وہاں سامنا مت کرنا، ایک طرف ہو جانا، تو اللہ ہی بچائے گا تو بچے گا۔ تو یہ صورت ضرور پڑھ لیا کریں، ہمیں بھی ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے ہمیں بھی ملے گا ثواب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ معمولات صبح شام کے ہمیں اختیار کرنے چاہیے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جس کا جس پیر سے تعلق ہے وہ رہے، اور یہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ تو پیروں کے پیر نے بتایا ہے، یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اس کو آپ، اس سے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے کہ اپنے پیر سے اجازت لیں، کسی استاد سے اجازت لیں۔ یہ حدیث میں سکہ بند اعمال آئے ہیں، ان کی جو قوت اور تاثیر ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے، تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب آپ حضرات 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھنے سے الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں 4 قسم کے 4 طریقوں پر نکاح ہوا کرتا تھا. جاہلیت کے زمانے میں. جاہلیت کا مطلب ہے تاریک دور، ایسا دور جو روشنی سے محروم تھا، تاریکی کا دور، ڈارک ایج. تو اس دور میں چونکہ روشنی نہیں تھی، روشن خیالی نہیں تھی، تاریکی تھی، تو اس تاریکی کی وجہ سے لوگ خرابیوں میں مبتلا تھے. تو اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے. یہ اصطلاح بھی میرا اپنا قیاس ہے، اللہ جانے صحیح ہے یا غلط، کہ ان حضرات اور صحابہ سے پہلے شاید یہ استعمال میں آتی بھی نہیں ہوگی یہ اصطلاح دور جاہلیت. اگر آیا بھی ہوگا تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں آیا ہوگا، وہ بھی ان کے پیروکاروں نے استعمال کیا ہوگا کہ ہم اس نبی سے تعلق سے پہلے جاہلیت میں تھے اور نبی سے جڑنے کے بعد ہم روشنی میں آ گئے، نور مل گیا. نور روشنی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی جو دور تھا شروع کا، اس وقت یہ لفظ بولا گیا کہ روشنی کا دور، نور کا دور، علم کا دور. اور اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے وہ جاہلیت کا آتا ہے، کیونکہ جہالت تاریکی کا نام ہے، ظلمت کا نام ہے، علم نہ ہونے کا نام ہے. علم نور ہوتا ہے اور علم نہ ہو تو وہ جہالت ہوتی ہے. تو جب سے نبی علیہ السلام تشریف لائے، جو ایمان لاتے گئے وہ روشن خیال بنتے گئے، روشنی میں آ گئے، نور میں آ گئے. قرآن کو اللہ نے نور بنایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ آتا ہے، ذکر آتا ہے، نور کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک کے بارے میں. تو یہ نور ہے، یعنی روشنی. جاہلیت میں کہتی ہیں کہ 4 نکاح تھے، اور ان میں سے فنکاح منہا نکاح الناس اليوم. ایک طریقہ تو فرماتی ہیں وہی جو اب رائج ہے لوگوں میں، جو ہمارے یہاں بھی رائج ہے، کہ بڑی بچی کا سرپرست والد یا اس کے سرپرست وہ اس کا نکاح کراتے ہیں، اس کی وکالت کرتے ہیں، اور بڑی عزت کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے اور بہت عزت سے اسے رخصت کیا جاتا ہے. ایک نکاح تو یہ تھا، یہ بھی پہلے بھی تھا. اور دوسرا نکاح جو تھا وہ یہ تھا کہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جب وہ پاک ہو جاتی تھی، کان الرجل یقول لامرأته اذا طہرت من طمسها ارسلی الی فلان، کہ جب تو ماہواری سے پاک ہوگی تو بھیج دے فلاں کے پاس، پیغام بھیج دے یا چلی جاؤ فلاں کے پاس جانا اور اس سے ہم بستری اختیار کرنا. شوہر بیوی سے خود کہتا تھا یہ بات کہ فلاں مرد کے پاس جاؤ اور اس سے ہم بستری کرو، مجامعات کرو، مباشرت کرو.
اور وہ جاتی تھی اور شوہر اس سے الگ ہوتا تھا بالکل. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا بِذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ. تو یہ جو شوہر ہے یہ اس سے بالکل نہیں ملتا تھا، ہم بستری نہیں کرتا تھا، اور وہ اسی سے ملتی تھی حتیٰ کہ حاملہ ہو جاتی تھی. جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ اس سے حاملہ ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی مل لیتا تھا جب چاہتا تھا. فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ. ایک تو یہ طریقہ تھا، اسے بھی وہ نکاح کہتے تھے، یعنی شوہر والی کا یہ جو دوسرے سے تعلق ہو رہا ہے یہ نکاح سمجھا جاتا تھا. تو یہ ذلت عورت کو اٹھانی پڑتی تھی اور اس کے خاندان کو یہ ذلت سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس ذلت کو جہالت کی وجہ سے ذلت نہیں سمجھتے تھے. تو یہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، اس طرح اس کی تذلیل ہوتی تھی. آپ خود سوچیں کہ آپ میں سے ہر ایک بیوی آپ کو کتنی عزیز ہے، وہ اس گھر کی اس شوہر کی نکاح کے بعد عزت بن جاتی ہے، پورے خاندان کی عزت بن جاتی ہے. جیسے اس خاندان کی بیٹی اور بہن اور بھتیجی، بھانجی، نواسی، پوتی عزت ہے، ایسے ہی آنے والی بہو بھی عزت بن جاتی ہے اور اس کے لیے جان تک دے دیتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے مرد. لیکن یہ عزت ان سے پہلے حاصل نہیں تھی، وہ اس قسم کی ذلت کی زندگی گزارتی تھی. اور اس جہالت کی وجہ سے مرد بھی اس قدر گرا ہوا تھا اور پسماندہ تھا ذہنی طور پر کہ اس بے حیائی کے کام کو بے حیائی نہیں سمجھتا تھا اور خود کہتا تھا جو یہ کام ہوتا تھا. تو فرماتی ہے کہ یہ کرتے کیوں تھے وہ؟ انما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. تو یہ نکاح استبضاع کہلاتا تھا، نکاح استبضاع. اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ اعلیٰ خاندان کا بچہ ہمیں مل جائے. وہ کسی سردار کے پاس، وڈیرے کے پاس، جو اس زمانے میں بڑا سمجھا جاتا تھا، اس کے پاس بھیجا کرتے تھے. یا کوئی غیر معمولی بہادر ہے، بڑا جرنیل ہے اور اس کے بہادری کے کارنامے ہیں، تو اس کے پاس وہ اپنی بیوی کو بھیجتا تھا تاکہ بچہ اس جیسا ہمیں بھی مل جائے. یہ چیزیں کرتے تھے. حالانکہ بچہ ضروری ہے، وہ پیدا ہو سکتا ہے لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی ہوگی تو کیا کرے گی. لیکن عقل میں پردے شیطان نے ڈال رکھے تھے اور اس چیز کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے. تو دو نکاح ہو گئے، ایک تو پہلا نکاح جو بتایا، دوسرے لیے. پھر فرماتی ہے کہ دوسرا ایک اور جو تیسرا نکاح تھا وہ نکاح آخر یجتمع الرہط ما دون العشرہ فیدخلون علی المرأة کلہم یصیبها. کہ 10 سے کم لوگوں کا ایک گروپ بن جاتا تھا، 9 کا، 8 کا، 7 کا، اور وہ گروپ پھر اس عورت کے ساتھ آتا تھا اور وہ ان سب کی بیوی ہوتی تھی. 9 کی بیوی ہے، 7 کی بیوی ہے، 8 کی بیوی، ان کی بیوی ہوتی تھی، اور وہ ہر ایک اسے آ کر ملتا تھا اور کسی بے شرم کو شرم بھی نہیں آتی تھی آتے ہوئے، کیونکہ یہ نکاح تھا، نکاح کا ایک طریقہ تھا. نہ اس عورت کو شرم، نہ اس کے بھائیوں کو شرم، نہ اس کے باپ کو شرم، نہ اس کے خاندان کو، اور نہ ہی مردوں کو شرم. لیکن یہ کرتے تھے اور وہ سب کے سب اس سے ملتے تھے اور وہ جمع کرتے تھے جیسے بیوی کا شوہر کا تعلق ہو وہ کرتے تھے. فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ. جب وہ حاملہ ہوتی، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَن تَضَعَ حَمْلَهَا. اب جب وہ حاملہ ہو گئی اور پھر حاملہ ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دن گزرتے تو وہ ہم سب کو پیغام بھیجتے کہ آ جاؤ
جو بھی اس کے دوست یار تھے بے غیرت، ان 9 کو یا 9 سے کم کو بلاتی اور انہیں آنا پڑتا تھا، دستور تھا، انکار نہیں کر سکتے تھے میں نہیں آتا، آتے تھے سب، اور انہیں بلاتی تھی. فلم يستطيع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها، کوئی بھی نہیں رکتا تھا، آتے تھے اور سب اس کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور وہ بیٹھی ہوتی تھی. تقول لهم، وہ انہیں کہتی تھی قد عرفتم الذي كان من امركم، تمہارے جو معاملات ہیں تم سب جانتے ہی ہو نا، کیا تھا معاملہ میرے ساتھ، تمہارا کیا تعلق تھا، اب کیوں منہ چھپا رہے ہو، کیوں شرما رہے ہو، اپنے کرتوتوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کیا تھا، تو مطلب تمہیں پتہ ہے میں نے کیوں بلایا، تو وقت ولد تو میں نے بچہ جن دیا ہے، اب ہے کس کا، اب یہ بچہ ہے کس کا، وہ تو 9 آدمی آتے تھے، 9 کا تو ہو نہیں سکتا، اور کس کا ہے یہ طے کیسے ہو. اب یہ تقریب منعقد ہوتی تھی اسی چیز کے لیے کہ یہ کس کا بچہ. چنانچہ وہ بلانے کے بعد سب سے جمع کیا اور اس کے بعد کہہ دیتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے، کسی ایک کی طرف اشارہ کر کر ہاتھ رکھ دیتی ہوگی، اشارہ کرتی ہوگی، نام لیتی ہوگی، کہتے ہیں بس وہ اس کا ہوگا. جسے وہ کہہ دیتی تھی وہ اس کا ہوتا تھا اور وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، دستور تھا، طریقہ تھا نکاح. تو ایک یہ نہ کتنا شرمناک طریقہ ہے بھائی، جو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، سنتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن ایک تاریخی حقیقت ہے جو بتانی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عورت کس قدر گھٹیا حال عورت کا کر رکھا تھا انسانوں نے، اور کس قدر پستی تھی عورت کی، کس قدر پسماندگی تھی، اور کوئی اس کی عزت اور قدر نہیں تھی. یہ معلوم ہونا چاہیے سب. تو وہ نامزد کر دیتی تھی اور وہ کہتی تھی یہ تیرا ہے، یا فلان قسم میں من احبت بسم، جس کا اس کو نام دل چاہتا وہ اس کا نام لے لیتا اور وہ اس کا ہو جاتا تھا. یہ 3 قسمیں ہو گئی. چوتھا نکاح، وہ نکاح الرابع، یجتمع الناس الکثیر فیدخلون علی المرأة لا تمتنع من جاء. ایک عورت ہوتی تھی، اس کے پاس کئی لوگ آتے تھے، یہاں تو مقرر تھے نا 9-10 کا ایک گروپ بس وہی آئے گا، وہاں اس کا کوئی مقرر نہیں، 100 آئیں، 10 آئیں، 5 آئیں، 50 آئیں، وہ آتے تھے. جیسے ہیرا منڈی میں رنڈیاں ہیں، یہ وہ تھی. تو گویا یہ ہیرا منڈی یا رنڈیوں کا گھر یہ اس طرح سے ہوتے تھے. آج بھی یہی ہو رہا ہے کام. یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، اس طرح کی عورت ہوتی تھی، اس کی ایسی ذلت کی زندگی گزارتی تھی، تو وہ آتے تھے اس کے پاس. اور ولا تمتنع من جاء، جو بھی آئے گا وہ روک نہیں سکتی تھی کہ نہیں تم نے نہیں آنا، جو آئے گا آ سکتا. وہن البغایا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بغایا تھی، یہ کنجریاں جو ہوتی ہیں، رنڈیاں، یہ وہ ہوتی تھی، اور اپنے گھروں کی چھت پر ایک جھنڈا لگا دیتی تھی. رایات وہ نشانی ہوتا تھا کہ اس کا گھر ہے. یاد آؤ ایسے جو بے حیا قسم کے لوگ ہیں وہ جاتے تھے وہاں آتے جاتے تھے. فمن ارادهن دخل علیہن فاذا حملت احداهن، اب ان میں سے جب کوئی ایک حاملہ ہو جاتا تھا، ان میں سے وہ کئی ہوتی تھی، ایک گاؤں میں کئی گھر ہوتے ہوں گے، ایک شہر میں کئی گھر ہوتے ہوں گے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب اسے حمل ہوا تو وہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد تو وہ یہ کرتی تھی، سب کو جمع کرتی تھی. معلوم ہوتا ہے وہ جتنے لوگ آتے ہوں گے ان کے نام پتے وہ محفوظ کرتی تھی اپنے پاس. اب سب کو جمع کیا جاتا تھا. جمعوا لها ودعوا لهم القائفة. اب یہ بھی پتہ چلنے کے لیے کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ کس کا ہے. اب یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، سب کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد بیٹھ گئے. اور وہ قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، 10 شناس، قدم شناس، یعنی ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا تھا. آج کل یہی بولتے ہیں نا ڈی این اے ٹیسٹ، خمیر کا ٹیسٹ کرنا. ڈی این اے خمیر، کہ اس کا خمیر کیا ہے، یہ کس کا ہے، یہ نطفہ کس کا ہے. تو
وہ DNA ٹیسٹ کے لیے پرانا طور طریقہ یہ قیافہ ہوتے تھے، انہی کے ذریعے معلوم کرتے تھے، ماہر ہوتے تھے، اور اب بھی ہوتے ہیں بہت ماہر۔ آپ نے دیکھا ہوگا چوریاں ہوتی ہیں تو وہ کھرا معلوم کرنا، کھرا تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں چور کے پیروں پر، اور اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بل دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس جانور کی بل ہے، یہ خرگوش کی ہے، یا بڑے چوہے کی ہے، یا چھوٹے چوہے کی ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیتے ہیں وہ دیکھ کر اس کی جب گھسٹتا ہے جانور چلتا ہے کہ یہ خرگوشنی جو ہے یہ بچے دینے والی ہے جو اندر دے گی، اور یہ بچے دینے والی ہے حاملہ ہے، اتنے ماہر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ایک فن رکھا ہے، تو وہ قیافہ شناس آتا تھا، وہ پھر ان ساروں کے پیر دیکھتا تھا اور اس بچے کے پیر دیکھتا تھا، آج بھی دیکھتا ہوگا، اور انہیں دیکھنے کے بعد وہ کسی ایک کے ساتھ بچے کو لاحق کرتا تھا جس کا وہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کا ہے، اب وہ اس کا باپ بن جاتا تھا اور وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ تو یہ 4 نکاح کو طریقے تھے، آپ بتائیے کس قدر شرمناک طریقے تھے، کیا یہ باعزت طریقے تھے؟ اس میں عورت کی تذلیل تھی۔ یہ وہی طریقے تھے جو آج نعرہ لگاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو یہی چیزیں آ گئی ہیں، تو یہ ذلت کی چیزیں، میرا جسم میری مرضی تو پاگل کا نعرہ ہے، کیونکہ جسم تو ہر آدمی کسی کا بھی اس کا اپنا نہیں ہے، نہ عورت کا جسم اپنا ہے نہ مرد کا جسم اپنا ہے، کیونکہ یہ تو مرکب ہے جسم اور روح، 2 چیزوں سے انسان، جسم سے اور روح دونوں سے مرکب ہے۔ اب اگر اس کا جسم اور اس کی مرضی ہے تو اپنے جسم سے اپنی روح کو جدا کر کے دکھائے، نہ جدا کر کے دکھا سکتی ہے نہ جوڑ کے دکھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اس جسم سے روح کو جوڑتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس جسم سے روح کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ صرف جسم تو ہے ہی نہیں، یہ تو 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے، جسم اور روح۔ تو میرا جسم میری مرضی، یہ تو جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور روح بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو مرضی بھی اس کی چلے گی، تو میری مرضی تو چل ہی نہیں سکتی۔ یہ تو نعرہ ہی بے وقوفوں والا ہے، کیونکہ عیسائیوں سے بھی پوچھو کہ جسم تمہارا کہاں سے آیا ہے، وہ کہیں گے اللہ نے دیا۔ یہودی سے پوچھو یہ جسم اور روح کا ملاپ کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور یہ کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تمہارے باپ نے بنایا، کہے گا باپ نے تو نہیں بنایا، ماں نے بنایا نہیں، اس نے بھی نہیں بنایا، اس کے پیٹ میں تو میں تیار ہوا ہوں، لیکن تیار کس نے کیا ہے، وہ تو اللہ نے کیا۔ یہودی بھی یہی کہے گا، عیسائی بھی یہی کہے گا، ہندو بھی یہی کہے گا، سکھ بھی یہی کہے گا، سارے یہی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی بات ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ میرا جسم میری مرضی ہو ہی نہیں سکتی، میری روح میری مرضی یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تو جس نے جسم روح بنایا اس کی تابع داری کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ چلنا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کی مرضی چلے گی، اور اس کی جو مرضی ہے پسند وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو یہ نعرہ ان کا چلایا ہوا ہے، اور یہ کہتی ہے آزادی۔ یہ آزادی کہاں ہے؟ اب اسے کوئی آزادی کہے گا عورت کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اسے آزادی نہیں کہہ سکتے، اسے فحاشی کہہ سکتے۔ تو یہ میرا جسم میری مرضی یا آزادی، اور آزادی آزادی، یہ آزادی نہیں۔ آزادی تو اسلام نے دی ہے عورت کو، مرد کو بھی دی ہے، عورت کو بھی دی ہے۔ اس لیے نکاح مرد عورت دونوں کی رضا سے ہوگا، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر مرد نہیں چاہتا نکاح کرنا ہو ہی نہیں سکتا، اور لڑکی نہیں چاہتی تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے آزادی دی یا نہیں دی؟ ہاں، اگر اس کی مرضی کے بغیر نکاح ہوتا تو پھر کہتے کہ یہ تو زیادتی ہے، جبر ہے۔ تو اسلام نے آزادی دی ہے، یہ فحاشی دے رہے ہیں، یہ آزادی کا نعرہ لگا کر بے حیائی دے رہے ہیں۔ اصل میں ان کا نعرہ ہے فحاشی فحاشی، بے حیائی بے حیائی۔ آزادی تو ہمارا اور آپ کا نعرہ ہے، یہ تو اسلام نے دیا ہے نعرہ کہ آزادی ہوگی۔ غلاموں کو بھی آزاد اسلام نے کیا، آپ نے پڑھا ہوگا، فلاں سورج گرہن ہو آزاد کرو، چاند گرہن ہو غلام آزاد کرو، قسم کھا لی کفارے میں غلام یا باندی آزاد کرو، یہ آتے ہیں نہیں کفارے غلام باندی میں،
تو اسلام غلام بنا رہا ہے یا آزاد کر رہا ہے؟ کہیں یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھا لی تو اسے توڑنے کے لیے غلام بنائے، یا جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو تو غلام بناؤ، اور جتنے غلام بناؤ گے اتنا ثواب ملے گا، جتنی باندیاں بنا لو گے اتنا ثواب ملے گا؟ کہیں ذخیرہ حدیث میں یا فقہ میں یا قرآن میں مضمون آیا؟ کہیں بھی نہیں آیا۔ تو آزادی کس نے دی؟ اسلام۔ تو آزادی تو ہمارا نعرہ ہے، ان کا نہیں ہے۔ یہ ہمارے نعرے کو استعمال کر رہے ہیں لے کر، اور اس کے پیچھے فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف کر رہے ہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی میں والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اس دور کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں جو پہلے تھا، تاریخ دور کی طرف لے جا رہے ہیں، اور اسلام کو کیا کہہ رہی ہیں وہ دو روشن دور۔ تو ہم اور آپ تو روشن دور میں آ گئے، ہمیں اللہ نے روشنی دی ہے، ہمیں روشن خیالی عطا فرمائی ہے، روشن نظریہ دیا، روشن دین دیا، روشن مذہب دیا، اور روشن بنایا، اور اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ذلت کے نکاح 4 تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فلما بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، جب بھیجا گیا حق دے کر، نور دے کر، ہدایت اور رہنمائی دے کر بھیجا گیا، اور دنیا روشن ہو گئی آپ کی برکات اور انوار سے، تو جب آیا تو ہدم نکاح الجاہلیہ کلہ، سارے کے سارے جاہلیت کے نکاح نبی علیہ السلام نے پامال کر دیے، پیروں تلے رون دیے، اور عورت کو بھی عزت دے دی، خاندان کو بھی عزت دے دی کہ آئندہ یہ رسوائی کا عمل نہیں ہوگا۔ صرف وہی نکاح باقی رکھا جو سب سے پہلے بتایا، سوائے اس نکاح کے جو لوگوں میں رائج ہے، جو باعزت طریقہ ہے، جس میں عورت آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، جبراً نکاح ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ تو آزادی تو اسلام نے دی ہے، انہوں نے تو ذلت اور رسوائی، یہ فحاشی کے نعرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، دین پر عمل کی توفیق بھی دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کو ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا